سائمہ کا شوہر اسے پیسے بھیجتا تو وہ محلے کے غریب بچوں پر خرچ کر دیتی اور ساس نندیں اسے منع کرتیں تو اس کے باوجود وہ پیسے خرچ کر دیتی۔ ایک دن ساس اور دیور نندوں نے اسے کمرے میں بند کر کے بہت مارا اور اسے بجلی کے جھٹکے لگا کر پاگل کر دیا اور اسد کو فون کر کے بتایا کہ سائمہ تمہارے پیسے جوئے میں ہار گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اسد پریشانی کی حالت میں گھر لوٹا تو ساس نندوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب سائمہ نے صبح صبح اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد باہر سے صحن کو صاف کرتے ہوئے چٹائیاں بچھائیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا تو اس نے جا کر دروازہ کھولا تو چند بچے ہاتھ میں سپارہ لیے کھڑے تھے۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور وہ اندر آ کر چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ سائمہ حافظ قرآن تھی، صوم و صلات کی پابند، وہ شرعی پردہ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کے میکے میں تو سبھی لوگ دیندار تھے، لیکن اس کے سسرال کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ ساس اور نندیں دن رات اسے ذلیل کرتیں اور سب سے زیادہ انہیں تکلیف اس کے پردہ کرنے پر تھی، لیکن سائمہ نے ان کی کبھی بھی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنے پردے کے ساتھ اس نے سمجھوتا کیا۔ سائمہ کا شوہر چونکہ ملک سے باہر دبئی میں ہوتا تھا تو اس لیے بھی اس کی زندگی کافی کٹھن تھی۔ اس نے اسد سے کئی بار کہا کہ وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کر یہاں آ کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے، وہ اس کے تھوڑے میں بھی گزارا کر لے گی، لیکن اسد کی ماں اور بہنیں اسے واپس ہی نہیں آنے دیتی تھیں۔ اس کے واپس آنے کا کہنے کی وجہ سے بھی اس کی ساس اور نندیں اس کے خلاف تھیں اور کچھ اللہ پاک نے شادی کے 5 سال ہونے کے باوجود اسے اولاد نہ دی، اور اولاد ہوتی بھی کیسے۔ اسد شادی کے 5ویں دن ہی ملک سے باہر چلا گیا اور پھر 3 سال کے بعد لوٹا، اور جب وہ واپس لوٹا تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ماں بہنیں رات دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتیں۔ بیچارہ جب دیر سے کمرے میں جاتا تو خود بھی نیند سے بے حال ہوتا اور سائمہ بھی سو چکی ہوتی۔ دن کے وقت ساس سائمہ کو ایک لمبا چوڑا مینیو دے دیتی کہ یہ پکاؤ وہ پکاؤ، آج میرے بھائیوں نے اسد سے ملنے آنا ہے۔ وہ بیچاری کچن میں ہی گھن چکر بن کر رہ جاتی۔ اسی میں ہی سارا دن گزر جاتا اور اسد کے جانے کا وقت ہو گیا۔ جس دن اس نے جانا تھا سائمہ اس کے ساتھ لگ کر بہت روئی تھی۔ کہنے لگی اسد کب تمہارے پردیس کے چکر ختم ہوں گے؟ کہنے لگا بس بہن کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ 2 سال سے گیا ہوا ابھی تک واپس پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ سائمہ نے صحن میں بیٹھے ہل ہل کر سپارہ پڑھتے بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، اچھا کل تم سب لوگوں نے پیچھے سے ساری دعائیں یاد کرنی ہیں اور میں نے سننی ہیں۔ تو بچوں نے زور و شور سے کہا، جی باجی جی جی۔ وہ بچوں کے جانے کے بعد اٹھی اور کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی نند کچن میں آئی اور کہنے لگی، اچھا بھابھی آج نہ دوپہر میں بریانی بنا دینا، میری کچھ سہیلیاں وغیرہ آ رہی ہیں۔ صوبیہ مجھے آج ذرا باہر جانا تھا، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہر مہینے کے شروع میں جب اسد پیسے بھیجتے ہیں تو میں کلثوم آپا کے ہاں جا کر راشن پانی ڈلواتی ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا تو صوبیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں بس اپنے سارے پیسے نہ اسی طرح خرچ کر دیا کریں، اگر ہم میں سے کوئی مانگ لے تو آپ کے پاس 1 پیسہ نہیں ہوتا۔ صوبیہ کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اسے شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ زیادہ بحث کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے صوبیہ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی کہ پہلے بریانی بنا دوں گی اور پھر اس کے بعد چلی جاؤں گی، تم پھر ایسا کرنا کہ کھانا وغیرہ اپنی دوستوں کو خود ہی دے لینا۔ صوبیہ نے اس کی بات پر اسے گھورتے ہوئے اماں کو آوازیں دینا شروع کیں اور کچھ دیر کے بعد ہامتی کامتی شمشاد بیگم باہر نکلیں۔ اب کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ شمشاد بیگم نے اندر کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو صوبیہ نے کہا کہ لو دیکھ لو اپنی بہو کی حرکتیں، میں نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ میری دوستوں نے آنا ہے تو ذرا کھانا پانی کا انتظام کر دینا، مگر دیکھیں یہ تو سر چڑھ کر بولی ہے کہ ان کو کلثوم آپا کے ہاں راشن دلوانے جانا ہے۔ یہاں پورے محلے میں اس کے گھر میں کوئی راشن نہیں دلوائے گا، لیکن یہ ڈلوائے گی۔ محلے میں اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا کہ وہ عورت اپنے ساس سسر شوہر سب کو کھا گئی۔ لوگ جس عورت کو منحوس سمجھ کر منہ نہیں لگاتے اور یہ جا کر اس کے گھر کی نحوست لے کر ہمارے گھر میں واپس آتی ہے۔ شمشاد بیگم اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، واقعی تو اس کے گھر جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے میرے گھر میں نحوست ہے۔ سائمہ ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں پر دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار ان سے کہے کہ یہ نحوست آپ کی وجہ سے ہے، جس گھر میں ایک بھی نمازی نہ ہو اس کی نحوست کئی گھروں تک جاتی ہے اور یہاں پر تو اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں۔
فوزیہ اس کی بڑی نند اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، اماں تو کس کو سمجھا رہی ہے؟ تجھے پتہ ہے نا اس کی کھوپڑی میں بات نہیں پڑے گی۔ ویسے اگر اتنے ہی پیسے تمہارے پاس ہیں تو ہمیں دے دیا کرو، ہم اپنے لیے کچھ لے لیا کریں گے۔ وہ ان کی باتوں کو چپ چاپ کھڑی سنتی رہی، مگر اس نے زبان نہیں کھولی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر زبان کھولی تو شام کو اسد کو فون کر کے انہوں نے چاڑ لگانی تھیں اور وہ وہاں بیٹھے بہت پریشان ہو جاتے۔ اس نے چپ چاپ سب کا ناشتہ بنایا اور پھر اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ صفائیوں سے فارغ ہو کر اس نے صوبیہ کی آنے والی دوستوں کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد وہ برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ بازار سے سارا راشن پانی لے کر کلثوم آپا کے ہاں پہنچی تو کلثوم آپا نے اس کو ٹھنڈی ٹھار لسی لا کر دی۔ اس نے کلثوم آپا کی طرف دیکھا تو وہ انہیں کافی افسردہ سی لگیں۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کلثوم آپا نے کہا، میں کیا بتاؤں تمہیں، دراصل میری بڑی بیٹی صبح کے 10ویں کے پیپر آنے والے ہیں، لیکن کوئی بھی یہاں پر اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں تو اتنی پریشان ہو گئی ہوں۔ بچے مجھ سے 100 طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے منحوس کہا جانے لگا۔ میں کیا کروں؟ کیا میرا قصور تھا؟ جب میں بیاہ کر آئی تو میری ساس مر گئی اور تھوڑے عرصے کے بعد سسر، اور بچوں کی پیدائش کے بعد میرے شوہر کا سارا کاروبار ختم ہو گیا اور انہوں نے اس صدمے کو دل سے ایسا لگایا کہ دنیا سے چل بسے اور لوگوں نے مجھے مشہور کر دیا کہ یہ منحوس ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس پر اتنی آزمائشیں آئی ہیں تو چلو اسے حوصلہ ہی دے دیتے ہیں، لیکن تمہارے علاوہ کسی نے میرا حوصلہ نہیں رکھا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنے بچوں سمیت مر چکی ہوتی۔ کلثوم بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے آپا، اس طرح بالکل مت روئیے، میں ہوں نا، اور رہی بات صبغہ کے پڑھنے کی تو آپ اس کو میرے پاس بھیجیے، شام کو میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو کلثوم کا چہرہ جیسے کھیلی اٹھا۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، اللہ پاک تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے اور اللہ پاک تمہیں جلد از جلد اولاد کی نعمت سے نوازے۔ کلثوم کی دعاؤں پر وہ ہلکا سا مسکراتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گھر پہنچی تو فوزیہ کے سسرال والے آئے ہوئے تھے اور شمشاد بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لو آ گئی میری بہو۔ فوزیہ کے ہونے والے سسرال کے سامنے ان کی زبان سے گویا شیرینی ٹپک رہی تھی۔ وہ سلام کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر شمشاد بیگم نے اس سے کہا کہ جاؤ جا کر کچن میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو اور فوزیہ کو بھی ساتھ لگا لینا۔ تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ فوزیہ بھی اپنے سسرال والوں کے سامنے اچھی بننے کے لیے اس کے پاس کچن میں آ تو گئی، لیکن ایک سائڈ پر بیٹھی موبائل پر لگی رہی۔ اس نے 1-2 بار اسے کام کہا تو وہ اتنی بری طرح سے اس سے بولی کہ وہ چپ ہی ہو گئی۔ پھر اس نے سب مہمانوں کا کھانا تیار کیا اور اس کی کمر جیسے ٹوٹنے والی ہو گئی، مگر اس کا ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا تھا اور رات گئے تک وہ اپنے کام میں بزی رہی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے سارے کچن اور گھر کی صفائی کی۔ اس کے بعد وہ اپنے دیور اور نندوں کے کپڑے استری کرنے لگی۔ اس سب سے فارغ ہو کر اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور آ کر اپنے بیڈ پر کمر سیدھی کرنے لیٹی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اسد کا فون آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس نے سلام کرتے ہوئے فون کان پر لگایا تو دوسری طرف سے اسد بولا، ہاں جی بیگم صاحبہ، آپ کو تو اپنے شوہر سے بات کرنے کی بالکل بھی فرصت نہیں ہے۔ یہاں ہم آپ کی یاد میں تڑپتے ہوئے کب سے فون ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ تو زیادہ ہی بزی ہیں، بالکل یاد نہیں آتی نا آپ کو ہماری۔ دوسری طرف سے اسد روٹھے انداز میں بولے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بڑے میٹھے انداز میں بولی، آپ مجھے بھولتے کب ہیں جو آپ کو یاد کرنا پڑے، میرے تو ہر خیال میں آپ ہی رہتے ہیں۔ اسد دوسری طرف سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، اچھا جی، اب ہمیں مسکا لگائیں گی آپ؟ اسد کی بات پر وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، اوہو، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مسکے لگا رہی ہوں؟ ویسے بہت ہی بری بات ہے اسد۔ ہاں تو اور کیا بولوں میں؟ یہی بولنا پڑے گا نا، تم تو بات کرتی ہی نہیں ہو مجھ سے۔ پورا دن میں نے انتظار کیا، آج چھٹی کا دن تھا، لیکن تم نہ جانے کہاں بزی تھی۔ بس فوزیہ کے سسرال والے آ گئے تھے تو کھانا وغیرہ بنانا تھا، اس لیے وہیں بزی رہی، اور وہ ایک ایک کر کے اپنی سارے دن بھر کی روٹین بتانے لگی۔ تو دوسری طرف سے اسد بولا، اچھا بھائی بس کر دو، تم تو بس سب کی خدمتوں میں لگی رہنا۔ اب میں کچھ عرصے کے بعد واپس آ رہا ہوں تو چند دنوں کے لیے آنا ہوتا ہے، تب بھی تم یہ کر لوں کبھی وہ کر لوں، اور پھر اوپر سے رشتہ داروں کی دعوتیں ختم نہیں ہوتیں۔
میں نے تو اس بار سوچ لیا کہ کسی رشتہ دار کی دعوت پر نہیں جانا، بس ہم دونوں ہوں گے اور ہمارا وقت ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہنی مون پر چلتے ہیں۔ اسد کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر وہ اسد کے ساتھ کافی دیر تک بات کرتی رہی اور بات کرتے کرتے ہی وہ سو گئی۔ اگلی صبح اپنی روٹین کے مطابق اٹھی، سب کام نپٹانے لگی اور شام کو کلثوم آپا اپنی بیٹی صبغہ کو لے کر آئیں اور اس نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر صبغہ کو آتے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے اور صبغہ ویسے بھی اس کے ساتھ پہلے سے کلوز تھی اور اب مزید ہو گئی تھی، اور بیچ میں وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹانے لگی۔ آج کل اس کا دیور فہد بھی بہت زیادہ گھر میں رہنے لگا تھا، ورنہ اسے تو دوستوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ایک دن اسے اپنی طبیعت کافی زیادہ خراب سی محسوس ہوئی تو اس نے صبغہ سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کمرے میں ہی چلے اور وہ وہیں پر اسے پڑھا دے گی۔ پھر وہ صبغہ کو لے کر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ فہد دروازہ کھٹکھٹاتا اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، بھابھی یہ میری شرٹ کو پریس کر دیجیے گا، مجھے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ فہد بھائی آپ فوزیہ یا صوبیہ سے کہہ دیجیے، میری دراصل طبیعت نہیں ٹھیک ہے، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو فہد تلخ لہجے میں بولا، ہاں سب کو تو میرے کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ سائمہ جلدی سے بولی، فہد بھائی میں کر دیتی ہوں آپ کی شرٹ پریس، آپ یہاں پر رکھ دیجیے۔ فہد شرٹ رکھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور شرٹ اٹھا کر پریس کرنے کے لیے باہر جانے لگی تو صبغہ نے اس کے ہاتھ سے شرٹ پکڑتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجیے باجی، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے صبغہ کو دیکھا اور اسے شرٹ تھماتی واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد صبغہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر کافی زیادہ گھبراہٹ تھی۔ اس نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی باجی، مجھے گھر جانا ہوگا، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے، اس نے کہا اور پھر بیگ اٹھا کر جلدی سے باہر نکل گئی اور وہ حیران و پریشان بیٹھی اس کے رویے پر غور کرنے لگی۔ پھر سر جھٹک کر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اپنے دکھتے بدن کے ساتھ آ کر کچن میں کام کرنے لگی۔ پھر اگلے 2 دن تک صبغہ جب ٹیوشن نہ آئی تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی اور 2-3 بار تو فہد نے آ کر بھی اس کے متعلق پوچھا تو وہ فہد کے اس طرح پوچھنے پر چونک گئی۔ شام کو سائمہ نے برقع پہنا اور کلثوم آپا کے یہاں پہنچ گئی اور اس نے جا کر کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پیپر کی تیاری نہیں کرنی جو ابھی سے اتنی چھٹیاں کرنے لگ گئی ہو؟ ابھی تو 3-4 دن ہوئے تھے ٹیوشن آتے ہوئے اور ابھی سے اتنی چھٹیاں؟ میں بالکل بھی چھٹی برداشت نہیں کرتی، اس نے محبت بھرے انداز میں ڈانٹتے ہوئے کہا تو صبغہ سر جھکا کر اپنے لب کچلنے لگی۔ معاف کرنا سائمہ، میں صبغہ کو نہیں بھیج سکتی ٹیوشن، دراصل میں نے کہیں اور پتہ کر لیا ہے، وہ لوگ پڑھا دیں گے اس کو، لیکن تمہارے ہاں نہیں بھیج سکتی، کلثوم آپا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تو ان کے انداز پر سائمہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی اور بولی، آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ صبغہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ اس کے اس طرح رونے پر کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر صبغہ نے اسے بتایا کہ فہد نے اس دن اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اسے بہانے بہانے سے چھونے لگا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ یہ بات سن کر تو سائمہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ وہاں سے کس طرح چلتے ہوئے گھر پہنچی یہ اسے ہی معلوم تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو سب لوگ وہیں پر بیٹھے تھے اور فہد بھی وہاں چارپائی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے آوازیں لگا لگا کر میرا گلا بیٹھ گیا، لیکن مجال ہے کہ تم بتا کر جاؤ، اس کے اندر داخل ہوتے ہی شمشاد بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ وہ چلتی ہوئی آ کر فہد کے پاس کھڑی ہوئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور شمشاد بیگم تڑپ کر اٹھتے ہوئے بولیں، ہائے ہائے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ اس نے غصے سے فہد کو دیکھتے ہوئے بولا، اپنے بیٹے سے ہی پوچھیں کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اس نے کلثوم آپا کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ فوزیہ غصے سے اس کی طرف آئی اور اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، اچھا تو غیروں کی وجہ سے تو اپنوں پر شک کرے گی؟ ارے یہ اپنا سمجھتی کب ہے ہمیں؟ شمشاد بیگم نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہا، مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ یہ کس قسم کا ہے، اور ہاں اب اس کی یہ بات میں اسد کو بتاؤں گی، وہی اس کا انتظام کرے گا، اس نے فہد کو دیکھتے ہوئے کہا تو سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ بنا مزید کوئی بات کیے اپنے کمرے میں آئی اور برقع اتار کر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ابھی سے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ چاروں اندر داخل ہوئے اور اس کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر ان چاروں نے اسے اس قدر پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو اس کے پاس ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔
اس نے اس کو بجلی کے جھٹکے لگانے شروع کیے۔ اس کی چیخوں سے جیسے پورا گھر گونج اٹھا تھا اور محلے کے لوگ بھی اپنی چھتوں پر نکل کر ایک دوسرے سے اس چیخو پکار کی وجہ دریافت کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح 3 دن تک اسے بجلی کے شاٹ دیے گئے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جیسے بند ہونا شروع ہو گیا اور اسے ایک عجیب طرح سے دورہ پڑتا، جس سے وہ ہنسنے لگتی تو ہنستی جاتی اور رونے لگتی تو روئے جاتی، مگر یہ دورہ کچھ پل کے لیے ہوتا تھا اور پھر وہ نارمل ہو جاتی تھی۔ اس کی نندوں نے اس کا موبائل تک اسے چھین لیا تھا اور وہ اسد کو بھی کچھ بتا نہیں سکتی تھی، مگر ان لوگوں نے اس کو وہ پاگل پن کے دورے کی ویڈیو اسد کو بنا کر سینڈ کرتے ہوئے کہا کہ تیری بیوی پاگل ہو چکی ہے اور اس کو جو بھی کچھ تو بھیجتا تھا لاٹریوں میں ضائع کر دیتی تھی اور زیادہ کے لالچ میں سب لٹاتی رہی۔ وہ اسد کو اور نہ جانے کیا کیا بتا رہے تھے اور وہ سن ہوتے دماغ سے بس سنے جا رہا تھا، اور اس کے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے موبائل لے کر اسد کو اپنی حالت کا بتا سکتی۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی رہنے لگی اور پورا دن نمازیں قرآن پاک پڑھ کر اپنے اللہ سے انصاف مانگتی رہی، اور اللہ نے جلد ہی اس کی دعاؤں کو قبولیت بخشی۔ اس دن وہ گھر میں اکیلی ہی تھی کہ کلثوم آپا اسے ملنے آ گئیں۔ کلثوم آپا اس کی حالت دیکھ کر روتے ہوئے بولی، ہائے ربا، کیا ہو گیا تمہیں سائمہ؟ اس نے روتے ہوئے سائمہ کو ساری بات بتائی۔ آپا پلیز میرے شوہر کو میری حالت کا بتا دیں، ورنہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو کلثوم بولی، ہاں ہاں ضرور، تم مجھے نمبر دے دو ان کا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر نمبر محفوظ کرنے کے لیے ڈائری میں لکھ لیتی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈائری نکال کر نمبر لکھوایا اور کلثوم نے بھی گویا اس کی بہن ہونے کا حق ادا کر دیا اور اسے فون کر کے کہنے لگی کہ اسد تمہاری بیوی کو یہ ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ یہاں تک کہ کلثوم نے اسے صبغہ کے ساتھ فہد کی بدتمیزی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے جب اس بات پر فہد کو تھپڑ مارا اور اسے تمہارا نام لے کر دھمکی دی تو ان لوگوں نے اسے دماغی مریض قرار دینے کے لیے بجلی کے جھٹکے تک لگائے۔ اسد ساری بات سنتے ہی 2 دن کے اندر اندر ٹکٹ کروا کر گھر پہنچا تو گھر میں وہ چاروں پیزا پارٹی کر رہے تھے اور لاؤڈ میوزک بھی چل رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور گویا ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ سرد سے نگاہ ان پر ڈالتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مصلے پر بیٹھی سائمہ نے مڑ کر دیکھا اور وہ ساکت رہ گئی۔ وہ پاس جا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ گیا۔ سائمہ نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس پر اپنا ماتھا ٹکایا اور زور و شور سے رونے لگی۔ اسد نے اسے ایک بار بھی رونے سے نہیں ٹوکا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر کا سارا غبار باہر نکل جائے تاکہ وہ پرسکون محسوس کرے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا تو اسد نے بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ تمہیں بالکل بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں نا تو سب ٹھیک کر دوں گا، اسد نے کہا تو اس نے اطمینان انداز سے اسے دیکھتے ہوئے سر اسباب میں ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا تو وہ چاروں آپس میں کوئی چہمنگویاں کر رہے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے عرصے کے بعد تو واپس آیا اور اپنی ماں سے ملا تک نہیں، شمشاد بیگم نے کہا تو وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، ہاں آپ لوگوں کو تو مجھے دیکھ کر شوق لگا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ ذرا شوق سے نکل آئیں، میں تب تک اپنی بیوی سے مل لوں۔ اس کے طنز پر وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ویسے تمہاری بیوی نے تو تمہیں آتے ہی بھڑکا دیا، یہ تو ہے ہی ایسی فسادن، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور بڑا زبردست دورہ پڑتا ہے، اس لیے میرا بچہ اس سے دور ہی رہنا، شمشاد بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ جی میں آپ کو کچھ بتانے آیا تھا کہ اسے یہاں رہ کر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اس لیے میں اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا ہے کہ خاندان کی خدمت کر کر کے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو میں علیحدہ لے جا کر اس کو رکھ لیتا ہوں، شاید اس کا پاگل پن ختم ہو جائے۔ اسد کی بات پر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ سائمہ کو لے کر اسی وقت گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنی پارٹ ٹائم جاب سے جتنا کمایا تھا وہ ہمیشہ محفوظ رکھتا رہا اور یہاں تک اس نے اپنے دوست کی مدد سے ایک گھر سائمہ کے نام پر لے کر اسے کرائے پر چڑھا دیا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ اب خالی کروا چکا تھا اور اب اس کو لے کر وہیں جا رہا تھا۔ ٹیکسی ایک گھر کے سامنے رکی تو وہ سائمہ کو لے کر اندر داخل ہوا۔ گھر صرف 2 کمروں کا تھا مگر اس میں پتھر ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ سائمہ نے پریشان ہو کر گھر دیکھا اور کہا کہ اسد اس کا تو بہت کرایہ ہوگا نا؟ بالکل بھی کرایہ نہیں دینا پڑے گا، اسد کے معنی خیز انداز پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسد اس کی حالت پر ہنستے ہوئے بولا، کیا ہوا میری پیاری سی بیگم صاحبہ، کچھ الجھی سی لگ رہی ہو؟
اسد آپ کی باتیں میرے سر سے گزر رہی ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی تو اسد کہکا لگا کر ہنس پڑا اور پھر بولا، میری پیاری سی بھولی سی بیگم صاحبہ، یہ گھر کرائے کا نہیں، ہمارا ذاتی گھر ہے۔ پھر اسد نے اسے ساری بات بتائی تو اس کے چہرے پر خوشی چھلکنے لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے تشکر بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ پھر سائمہ نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ اسد کو ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ سائمہ کو اسد کی وجہ سے دبئی اور سعودیہ کے کئی پاکستانی بچے مل گئے اور وہ انہیں آن لائن قرآن پڑھانے لگی۔ اللہ پاک نے کچھ عرصے کے بعد اسے اپنی نعمت اور رحمت دونوں سے نواز کر سب کے منہ بند کر دیے۔ جڑواں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، مگر کلثوم آپا جب اس کے اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو گئیں تو اس کی یہ مشکلات بھی دور ہو گئیں۔ صبغہ اور کلثوم آپا مل کر اس کے بچوں کو سنبھال لیتی تھیں۔ سٹارٹ میں تو شمشاد بیگم اور باقی سب نے ان سے تعلق توڑے رکھا، مگر اسد اور وہ ان کی ناراضگی کے باوجود ان سے ملنے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسد نے دونوں بہنوں اور بھائیوں کی شادی بھی خود کی، اور صوبیہ اور صوفیہ کے سسرال والوں نے صحیح انہیں ٹانگ کر رکھا تھا۔ کچھ ان میں برداشت کی کمی تھی تو وہ زبان درازی کر جاتیں، اور سسرال والے تو انہیں مارتے پیٹتے تھے، اور فہد کی بیوی سلیمہ نے شمشاد بیگم کا جینا حرام کر دیا، اور صدمے دکھ سے وہ اب معذور ہو گئی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی نرم دلی کا مظاہرہ کیا اور شمشاد بیگم کو اپنے پاس لے آئی، اور وہ دن رات شمشاد بیگم کی خدمت کرتی تھی، اور اللہ نے اس کے عوض اسے بہت عطا کیا کہ اسد کو کمپنی کی طرف سے بڑا گھر اور گاڑی بھی دی گئی، اور وہ ہر روز اپنے رب کے آگے شکرانے کے نفل ادا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے صحیح فرمایا، تم شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔